السلام علیکم۔ آج کل بہت زیادہ مجھے سوال کیا جاتا ہے میرے ارد گرد دوستوں سے جن کے بچے جوان ہو رہے ہیں چھوٹے ہیں اور بلی ہوتے ہیں ان کے بچے، اس کے بارے میں۔ تو جہاں ٹرسٹ نے جو آج تک آپ کو دیا ہے، آپ سے بات کی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی میسیج ضرور آیا ہے، اور اس میں زیادہ تر میرے اپنے تجربے، میرے اپنے آبزرویشنز اپنے ساتھ جہاں کے ساتھ جو بھی ہوا وہ میں آپ کی گزار کر دیتی ہوں۔ بلی کیا مطلب؟ بڑا سمپل ہے، اردو میں کہتے ہیں جھگڑالو، جھگڑا کرنا، تنگ کرنا، دھمکانا، بے عزت کرنا۔ اور یہ ہراسمنٹ کے بھی اس میں آتا ہے کہ جب آپ کسی کو اتنا تنگ کرتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، تو اس کے بہت سے اثرات ہوتے ہیں۔ اور یہ جو بلی ہوتا ہے، جیسے میں نے اپنی لائف میں جب میں گرو کری تھی، مجھے اسکول میں تو بلی نہیں کیا جاتا تھا، حالات بہتر تھے تب، لیکن گھر میں ہم جب آپس میں کزنز کھیلتی تھیں تو یقیناً بلی کرتے تھے۔ اور مجھے چونکہ میرے والدین دور رہتے تھے، میں نانی کے پاس پلی بڑھی، تو میری کزنز وغیرہ ضرور بلی کرتی تھی، میں اکیلی تھی۔ تو یہ یاد رکھیے گا، ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا، ایک اور ایک دو نہیں 11 ہوتے ہیں، اسے بہت اسٹرینگتھ ملتی ہے۔ لیکن مجھے چونکہ میں والدین سے دور تھی، اس چیز پہ کچھ گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، ہماری نانیوں دادیوں کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو ڈانٹ ڈپٹ کے کر کے اور ہم پھر کھیلنے لگ جاتے تھے، تو خود بخود ہی اس کو بھی سیکھ لیا۔ جہاں بہت بڑے اسکول میں تھی، سب سے ٹاپ کا اسکول اس وقت، پھر میں نے بعد میں چینج کیا، وہاں بھی بچیاں کرتی تھیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اس بلی کے بارے میں پہلے، جب بلی کو کیسے کنفرنٹ کرنا ہے، کیسے روکنا، وہ بعد میں آئیں گے۔ پہلے یہ دیکھیں ایک شخص، ایک بچہ چھوٹی سی عمر کا بلی کیوں کرتا ہے؟ جو بلی ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں یہ سب ماحول دیکھا ہے، یا تو ماں باپ کی لڑائی دیکھی ہے، یا پھر سٹاف کے ساتھ، یا اگر ذرا لوور کلاس کے ہیں تو وہاں پہ بچے لڑتے ہیں تو ماں باپ انٹرفیئر کر کے ایک دوسرے کو بلی کرتے ہیں، اور وہاں پر معافی کا، پیار کا کوئی سین نہیں ہوتا۔ تو گھر سے یہ بچہ بلی کرنا سیکھتا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے اس چیز کو دیکھنا کہ آپ کے گھر میں انوائرمنٹ کیا ہے، ماحول کیا ہے، وہ گھر سے سیکھتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو بچے بہتر ایکوپڈ ہوتے ہیں، پیسے میں، حسن میں، مسلز میں، طاقت میں، قد میں، وہ اپنے سے چھوٹوں کو، ظاہر ہے جو پاورفل ہوتا ہے، کسی قسم کی بھی پاور ہو، وہ دوسرے کو بلی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کی سیاست، دنیا کی سیاست میں دیکھ لیں، یہ سپر پاورز کیا کرتی ہے؟ بلی کرتی ہے نا۔ وہ چاہتی ہے کہ ہماری بات مانی جائے اور اگلے کو اپنے کنٹرول میں کرے۔ اور کچھ خیر لوگ ذرا، جیسے اللہ نے بھی کہا ہے، کچھ ہوتے ہی مسچیوس ہے، انہیرنٹلی سرشتاً کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جتنا بھی سکھا لیں، لیکن جو بلی بچے اچھے ماحول کے سمجھائے جائے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کا انوائرمنٹ جو ہے وہ صرف باہر کا بچے کے پیدا ہونے کے بعد ہی ضروری نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو کی تھی دی سیکرٹ لائف آف این انبورن چائلڈ کے اوپر، کہ جس وقت آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جو کیاس، جو انوائرمنٹ، جو وائلنس آپ کے ارد گرد بچے کی زندگی میں جو ابھی صرف آپ کے پیٹ میں ہے، آپ کے ووم میں ہے، جو آپ کو ماحول باہر ملے گا وہی ٹریول کر کے بچے کی سائیکی پہ اثر انداز ہوگا۔ خدا را میاں بیوی کے لیے، ساس سسرال، نندیں، بہنیں، بھابیاں، سب کے لیے بہت ضروری پیغام کہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایکسپیکٹ کر رہی ہیں خاتون، تو ان کو اچھا ماحول دیں، کیونکہ بعد میں یہ بچہ بھی اسی ماحول کی پیداوار ہوگا۔ یا تو وہ بہت خوش بچہ ہوگا کیونکہ ماحول بہت اچھا تھا اور کانفیڈنٹ ہوگا، یا پھر وہ وائلنٹ بھی ہو سکتا ہے اگر ویسا ماحول ہے، یا پھر بہت ہی زیادہ انفیریورٹی کمپلیکس کا مالک۔ تو ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے انوائرمنٹ کو، بچے کو پیدائش کے بعد بھی اور پیدائش سے پہلے بھی، کیونکہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو فزیکلی، جیسے لیزی آئی ہو گئی، کوئی آٹسٹک بچے ہو گئے، اوور موٹاپے کے، جس میں بہت یوں کہنا چاہیے اوور موٹاپا، کئی بچے ایسے بھی ہوتے ہیں، یا کوئی بہت ہی نحیف اور کمزور، کوئی نہ کوئی ایسی چیز رہ جاتی ہے بچوں میں جس کی وجہ سے دوسرے یا مذاق اڑاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں توا لگاتے ہیں،
مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں یا ایون تنگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ وائلنٹ بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے یہ کمزور ہے. اور جب یہ بچہ آ کر گھر بتاتا ہے تو پیرنٹس کا، ماں باپ کا پہلا ریئیکشن یہی ہوتا ہے کہ تم بھی ایسے ہی کرو. ٹھیک ہے، وقتی طور پہ تو وہ بچہ مار پیٹ کر سکتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ بچہ میچ نہیں کر سکتا اگلے کی پاور کو. اس لیے فار ایگزامپل آپ گالی کو یا بندوق کو تو میچ نہیں کریں گے نا، اور اگر کریں گے تو پھر تو بدماش بن جائیں گے جو آلریڈی وہ بدماشی کر رہے ہیں. تو اس میں آپ نے بچے کو کانفیڈنس دینا ہے، اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کو بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، کانسٹنٹ کمیونیکیشن، اور اپریشیٹ کرنا ہے کہ وہ بچہ کتنا کمیونیکیٹ کرتا ہے. کیونکہ جو آپ کی آئیڈیاز ہیں، آپ کے جوابات ہیں، آپ کی رسپانسز ہیں، وہ آپ نے اپنے بچے کو یوں کہنا ہے کہ اچھا بیٹا اگر یہ آپ کی بہن کے ساتھ ہوتا تو کیا کرتے ہو، اچھا بیٹا اگر آپ کے دوست کے ساتھ ہوتا تو کیا کرتے، اچھا کیا جواب بنتا ہے اس چیز کا. تو یہ چھوٹی سی یوں کہیں رول ماڈل کر لے، کیونکہ آپ نے بچے کو وہ جواب سکھانے جو اس کے اندر سے نکلے. اور بچے کو ضروری بتانا ہے دیٹ یو لو یور چائلڈ، آئی لو یو، آئی لو یو، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ کے ساتھ جسٹس کرتا ہوں، جان نثار ہے. یہ نہیں کہ جو مانگو گے پیش کروں گا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اتنی بڑی گاڑی اور اتنی بڑی مہنگی چیز اور اتنا بڑا کمپیوٹر، نہیں، وہ الگ ٹاپک ہے. آپ نے وہ چیز نہیں کرنی، لیکن آپ نے بچے کو بتانا ہے کہ آپ کی وہ ضروریات، آپ کی جو خواہشات، ضروریات سے آگے خواہشات شروع ہو جاتی ہیں، ہم پوری کریں گے. کیونکہ کانفیڈنس دینا ہے کہ آپ کسی سے کم نہیں ہیں، آپ میں کوئی خامی نہیں ہے، اور یہ سب اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں. لیکن ذہن کو بہتر کرنا، انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کرنی بچے کا، آپ نے کروانی، آپ کا، یہ آپ کا کام ہے کہ بچے کی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ، وہ اس کے پاس نالج کی پاور آ جائے گی تو بہت کانفیڈنس ہو جائے گا. ہاں اگر بچے کو کانفیڈنس دینے کے بعد بھی، اور یا کچھ ایسے، کیونکہ 7 سال سے لے کے 15 سال تک یہ بہت چلتا ہے، تو اگر زیادہ بات ہو جائے، آپ سمجھیں کہ اسکول میں پتہ نہیں کیا ماحول ہے، ذرا ارد گرد جا کر دیکھیں، کوئی پالیسی ہو سکتی ہے، ٹیچر جو ہے آپ کی اسکول کی کلاس کی یا آپ کے پرنسپل وغیرہ کیا وہ رویہ رکھتے، پھر ان سے بات کریں. لیکن بچے کو آپ نے ضروری سکھانا ہے کہ وہ ایڈلٹ سے بات کرے، مناسب ہو تو ٹیچر، کیونکہ بچے کے سمٹمز آپ کو نظر آ جائیں گے. کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، نیند نہیں پوری ہوتی، اسکول جانے کو جی نہیں چاہتا، گھر میں ریئیکشن ہوتا ہے، اپنے دوست احباب چھٹتے چلے جاتے ہیں، ایکیڈیمک پرفارمنس خراب ہو جاتی ہے، گھر میں وائلنٹ ہو جاتے ہیں بچے، دوست بھی چھٹ جاتے ہیں، نئے بنانے کو جی بھی نہیں چاہتا، فزیکلی پیٹ میں بھی درد ہے، سر میں بھی درد ہے، اور بہت سیکریٹو ہو جاتے ہیں. اور اس طرح کا جو اس کے اندر ایک ماحول چل رہا ہے، اس کو آپ نے کس طرح سپورٹ کرنا ہے؟ کانفیڈنس کے ساتھ، پیار دے کے. آپ نے سکھانا ہے کہ اس نے یہ جو چیلنجز آگے آئے ہیں، کیونکہ بہت سے کمپلیکیٹڈ ایموشنز ہوتے ہیں بچوں کے، وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، تو آپ نے آہستہ آہستہ باتیں کر کے کہ اچھا اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا، آپ کا کیا خیال ہے، بچے کو کمیونیکیٹ کرے تاکہ وہ ڈرے نہ. اس کو خدا را ڈرانا نہیں کہ نہیں آپ ہی غلط ہو، آپ نے غلط کیا. بچے کی سنے تو ضرور، کبھی کبھی بچہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ بچے ٹھیک بتاتے ہیں. تو بچے کے بیہیویئر کو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا بیہیویئر کیا، اور یہ پوچھنا ہے کہ جو بلی کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں. کیا وہ لکھ کے میسج کرتے ہیں، کیا وہاں پہ وائلنس ہوتی ہے، کیا وہ اس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں، کیا آتے جاتے کہتے ہیں آپ نے نہیں کھیلنا، وہ ٹیمیں الگ بنا لیتے ہیں، گروپ الگ بنا لیتے ہیں، یا سائبر کے ذریعے. آج کل سائبر کے اوپر تو بہت ہی زیادہ اس طرح کی جب بلنگ ہوتی ہے تو لوگوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں. اور یاد رکھیں کہ یہ بلنگ جو ہے صرف یہ اس وقت تک محدود نہیں ہے کہ وہ بچہ چھوٹا 7 سال 8 سال 10 سال. ڈپریشن، انگزائٹی، یہ بچوں کے ساتھ ساری زندگی چلتی ہے. خدارا یہ مت سوچے گا کہ یہ تھوڑے سے وقت کے لیے، ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے، بچے کا کانفیڈنس شیٹر ہو جائے تو وہ کبھی اچھی نوکری بھی نہیں کر سکتا، ایجوکیشن کا اثر ہو جاتا ہے. تو ڈیلی چیک آپ نے بچے پہ رکھنا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز آن لائن بھی، کلاس میں بھی، دوستوں کے ساتھ انکریج کریں کہ وہ دوست بنائے تاکہ کل کو وہ دوست اس کا ساتھ دے. کیونکہ آپ جیسے پہلے کا
ایک اور ایک 11. اور آپ نے رول ماڈل بننا. خدا را آپ نے کانفیڈنس اسی وقت دے سکتے ہیں کہ بچے کو گھر کا ماحول، گھر کا رول ماڈل اپ رائٹ ملے گا، تاکہ بچے پراؤڈ ہوں آپ پہ، آپ سے بہت پراؤڈ ہوں، امبیرس نہ ہوں. اور ایک ضروری بات جو آج کا ٹپ، کہ آپ نے بچے کو کانفیڈنس دینا اور یقین دلانا ہے کہ آپ اس سے بچے سے پیار کرتے، اس سے خیال کرتے ہیں. اور پیار صرف اس طرح نہیں کہ جیسے آپ چاہتے ہیں، جیسے بچہ چاہتا ہے، اس کو ٹویک کر کے وہ ریزنیبل ہو. اور آپ نے سبلنگز میں، سارے بچوں میں انصاف رکھنا ہے. اگر آپ انصاف رکھیں گے تو یہ بچہ بھی بڑا ہو کر منصف بھی ہوگا، کانفیڈنٹ بھی ہوگا، اور پیار دینے والا بنے گا. خدا حافظ.